السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں شفیق احمد عطاری ہوں اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے قادیانیوں کے ہتھ کنڈے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 7 سپتمبر یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ انشاءاللہ اس طرح میرا اور آپ کا یہ علمی اور محبتوں بھرا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، تعلق جڑا رہے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اس پر بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ پیارے ناظرین، انسان کی دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامیابی اسلام پر ثابت قدم رہنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ دین اسلام کا مسلمہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ کے زمانے میں بھی کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا اور نہ ہی آپ کی وفات ظاہری کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آئے گا۔ دشمنان اسلام شروع ہی سے اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے اور اسلام کو کمزور بلکہ معاذ اللہ اسے جڑ سے ختم کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصہ سے ان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا قادیانیت کو فروغ دینا بھی ہے، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو لابی سب سے زیادہ متحرک ہے وہ قادیانیوں ہی کی لابی ہے۔ یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتے ہیں اور جو لوگ اس کے ماننے والوں میں سے اس کے ساتھ ہوتے تھے انہیں صحابہ اور اس کی بیویوں کو ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کہتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الامان والحفیظ۔ ناظرین، خوب یاد رکھیے کہ قادیانیت اسلام کا کوئی فرقہ، جماعت یا گروہ نہیں بلکہ سراسر فتنہ ہی فتنہ اور شر ہی شر ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو جن طریقوں اور ہتھ کنڈوں سے ورغلاتے ہیں ان ہتھ کنڈوں میں سے چند یہ ہیں۔ کسی بھی جگہ پر لوگوں کو میڈیکل کی فیسلٹی دے دینا، کھانے پینے کی اشیاء مہیا کر دینا، رفاہ عامہ کے کام کروانا، لوگوں کو کاروبار اور مختلف مہنگے ممالک کے ویزے دلانا۔ شروع میں اس طرح کے مختلف ناموں پر یہ لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور پھر قادیانیت کے زہر سے بھرا ہوا انجیکشن انہیں لگا دیتے ہیں۔ چونکہ عام عوام کو دین کا علم نہیں ہوتا، اس ارتداد اور کفر کی طرف جانے والے زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو دین سے جاہل ہوتے ہیں۔ البتہ جو دین سے واقف ہوتے ہیں اور علماء اہل حق کی صحبتوں سے فیض یافتہ ہوتے ہیں وہ اپنے عقائد سے آگاہ ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اللہ کی رحمت سے قادیانیوں کے فریب سے بچ جاتے ہیں اور ان کے دھوکوں کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان دین سے جاہل ہو اور مال کی محبت اس میں غالب ہو تو پھر وہ اس فتنے کا جلد ہی شکار ہو سکتا ہے۔ علم دین سے دوری اور مال کی محبت، یہ دو چیزیں مل کر انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے، دین اسلام اور ایمان کا معاملہ اس قدر حساس ہے، اس قدر سینسٹیو ہے کہ حالت اکراہ کے بغیر جو بندہ بھی زبان سے اپنے آپ کو عیسائی یعنی کرسچن، یہودی، قادیانی یا کسی بھی کافر اور مرتد گروہ کا فرد بول دے یا لکھ دے یا لکھوا دے، شریعت اسلامیہ کی روح سے اس پر حکم کفر ہی لگے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں واضح طور پر ہمارے پیارے نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے۔ کثیر احادیث کریمہ، صحابہ کرام، تابعین عظام اور ساری امت کے علماء و فقہا کے ارشادات سے یہ واضح ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔
بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات اور آپ کے بعد خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر اب تک مسلمانوں نے یہی سمجھا ہے، مگر قادیانی صحابہ کرام سے لے کر اب تک کے تمام تر مسلمانوں کو غلط کہتے ہوئے ان الفاظ کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں جو پوری تاریخ اسلام میں خاتم النبیین کا معنی کسی نے نہیں بیان کیا، اور نہ ہی وہ عربی زبان اور عربی اسلوب کے موافق بنتا ہے۔ پوری امت کو غلط کہہ کر قرآن کریم کی کسی آیت کا ایک نیا معنی اور ایک نئی تشریح لے کر آنا ہی دلالت و گمراہی کا دروازہ ہے۔ بڑے بڑے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر فی زمانہ قادیانیوں کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دین اسلام سے متعلق تھوڑی بہت معلومات رکھنے والا شخص جب ان کے قریب ہوتا ہے تو یہ لوگ شروع میں اس سے یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کوئی تھوڑے کیا تھا، وہ تو مجدد تھے، مسیح تھے، وہ تو مسیح موعود تھے، وہ تو مہدی تھے۔ اور پھر جب باری آتی ہے بیعت کی تو اس وقت یہ لوگ اس آنے والے نئے فرد سے بیعت میں یہ الفاظ دہرواتے ہیں کہ مرزا کو میں مانتا ہوں اور جو اسے نہ مانے میں اسے کافر سمجھتا ہوں، بلکہ خود مرزا نے بھی کئی جگہ لکھا کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے۔ ناظرین، انتہائی بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لالچ، باہر ملکوں کے ویزے یا نیشنلٹی کے لیے خود کو کاغذات میں قادیانی یا کسی بھی دوسرے مذہب کا فرد ظاہر کرتے ہیں اور گلے میں کفر کی لعنت کا توق ڈال لیتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے۔ میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامہ ظلہ العالی کی کتاب مستطاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کا ذہن دیجیے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیجیے۔ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں اور جہاں تک آپ سے ہو سکے اس عقیدے کو اچھے انداز سے پہنچائیے۔ اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کو مزید بڑھائیے۔ قادیانیوں کے ہتھ کنڈوں سے بچیے۔ احادیث طیبہ کے مطابق یہ فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ آج قادیانیت کا فتنہ ہے تو کل کوئی اور فتنہ سر اٹھا لے گا، لہٰذا عقیدے کے حوالے سے اپنا اور اپنی نسلوں کا تحفظ کیجیے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے اور اس کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔